ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حیرت سے بڑھ کر حیران کن اس کتاب کے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ میرے دوست جو اس کتاب کے مصنف ہیں ریورنڈ بلیک ویسٹن، جو 30 سال امریکہ اور 34 سال جاپان میں بشارتی خدمت میں سرگرم عمل رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب کے 5ویں باب کا عنوان رکھا ہے گنجائش سے زیادہ۔ بیان کرتے ہیں کیا آپ نے کچھ ایسا حیرت انگیز دیکھا ہو کہ جو آپ کو خوف سے زمین پر گرا دینے کا سبب ہو، جسے دیکھ کر آپ خوف سے زمین پر گر پڑے ہوں اور ہکا بکا رہ گئے ہوں؟ بائبل مقدس اس بابت ایسے کئی واقعات بیان کرتی ہے جو حیرت سے بڑھ کر حیران کن ہونے کی علامت ہیں۔ پہاڑ پر یسوع کی صورت جلال میں تبدیل ہونے کے واقعہ پر تینوں شاگرد زمین پر گر پڑے، اور پالوس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب وہ دمشق کی راہ پر جی اٹھے مسیح سے ملا اور اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ اسی طرح مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف کے اسی بڑے تجربہ کا بیان کرتی ہے۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو مردہ سا ہو کر گر پڑا۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر وہ مسیح کی پوری جلالی صورت دیکھتا تو کیا ہوتا؟ یہی نہ کہ یکدم اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یسوع جب زمین پر آئے تو انہوں نے انسانی جامہ پہنا، حالانکہ خداوند یسوع نے اپنے جلال کو کئی مختلف طرح سے ظاہر کیا، لیکن مسیح الرحم میں اس کی حیرت انگیز شان چھپی دکھائی دیتی ہے۔ ہماری انسانی کمزور حالت میں ایسا جلال ہمیں ختم ہی کر دے، تاہم یہ اسی طرح ہے جیسا کہ زمین سورج سے بہت دور ہے، مگر ہم توانائی سے لطف اندوز ہوتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہم سورج کے قریب تر جانا چاہیں تو یہ اس ساری زمین کو جلا کر راکھ کر دے گا اور فوری طور پر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کلیسیا اس بابت پر یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم یسوع کے جلال کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ تو بھی اس زندگی میں ہمیں ضرور ہی اس اندیکھے جلال پر ایمان سے نگاہ رکھنی ہے۔ جلال پر ایمان سے نگاہ رکھنا ہمیں ایسی زمین پر کافی کچھ دیکھنے کے قابل بناتا ہے جہاں ہم سورج اور چاند کی روشنی اور حرارت، خصوصاً سورج کی حرارت سے جبکہ ہم پگھل سکتے ہیں، لیکن ایمان کی نگاہ سے دیکھنا ہمیں اس زندگی میں اس کے جلال کی بھرپور روشنی سے بچاتا ہے۔ خداوند یسوع کو اپنے مصلوب ہونے سے کچھ عرصہ قبل اس بابت منادی کرنے کا موقع نہایت مختصر طور پر میسر آیا، اور اسی تجربہ کا بیان ہمیں صرف یوحنا 18 باب کی 1 سے 12 آیت میں ملتا ہے کہ جب فوجی اور یہودی رہنما خداوند کو باغ گتسمنی میں پکڑنے کو آئے تو وہ ایسے آئے جیسے کہ وہ کسی عادی مجرم کو گرفتار کرنے آئے ہوں۔ وہ ہتھیاروں سے لیس تھے۔ یسوع خداوند نے ان سے کہا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع خداوند نے ان سے کہا، میں ہی ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ تاہم بائبل مقدس ان افراد کے زمین پر گرنے کا تفصیلی ذکر نہیں کرتی، لیکن بہت سے مصنفین بیان کرتے ہیں کہ اس خاص موقع پر مسیح کا جلال بڑے آب و تاب سے جاری تھا، جیسا کہ جیسمن فاسٹ براؤن بائبل کمنٹری میں اس واقعے سے متعلق یہ الفاظ درج ہیں: مسیح کی عظمت کا شاندار اثر تھا جس نے ان پر قابو پا لیا۔ زمانہ ماضی کے مشہور مبشر الگزینڈر میکلان کی بھی یہی رائے ہے کہ مسیح کے جلال میں سے کچھ ظاہر ہوا اور وہ ایسی جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر پڑے۔ لیکن اسی موضوع پر دیگر آراء اور حوالہ جات بائبل ہب ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایف بی میئر کوئی حتمی آراء یا جواب نہیں دیتے، مگر انہوں نے ان سوالات کو اجاگر کیا۔ یسوع کی عظمت کی نشاندہی کرنے کے لیے
یسوع کے جلال کی کرنیں ان پر ظاہر ہوئیں، یا کوئی اور آسمانی قوت کا براہ راست معجزہ تھا جس نے ان کی نفرت کو محفوظ کر لیا۔ البتہ ہم نہیں جانتے کہ ان مضبوط مردوں کے پیچھے گرنے کی وجہ کیا تھی، لیکن ایسا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ایسا صرف مسیح کا جلال منعکس ہونے کے سبب سے تھا۔ یسوع خداوند کا جواب کچھ سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ خداوند نے جواب دیا، یہ میں ہوں، اور یہ الفاظ ہمیں خداوند کے نام کی طرح معلوم ہوتے ہیں، میں ہوں۔ ایک موقع پر یسوع نے کہا، اس سے بیشتر کہ ابراہیم تھا، میں ہوں۔ یسوع مسیح نے بارہا ان الفاظ کا استعمال کیا، میں ہوں۔ اور پھر بائبل مقدس کی آخری کتاب میں یسوع نے کہا، میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں۔ ان آخری الفاظ کا استعمال ہوا۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب میں یسوع نے کہا، اور یہاں ایک بار پھر یہودی رہنما تھے، اور خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس آسمانی قدرت نے ان کے دلوں پر دستک دی ہو۔ اب ذرا خیال کیجئے کہ خدا کی حضوری میں داخل ہونا کیسا عظیم تجربہ ہوگا، کہ باغ گتسمنی میں یسوع کے ساتھ اس کی حضوری میں، اس لیے کہ خداوند یسوع آپ خدا تھا مگر ان کے سامنے گویا ایک انسان۔ گتسمنی باغ میں وقوع ہونے والا تجربہ صرف ایک حیرت انگیز بات نہیں تھی۔ پطرس نے اپنی تلوار سے سردار کاہن کے خادم کا دایاں کان کاٹ دیا۔ انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع نے اس خادم کے کان کو دوبارہ جوڑا اور شفا بخش دی۔ لوگ پطرس کے اس عمل پر حیران ہوئے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یسوع ہمارے خداوند نے اس خادم کے کان کو شفا بخشی۔